اور عموماً دوست زکوٰۃ کے متعلق بعض مسائل بڑے اہم ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اگرچہ ایک بیان میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے مسئلے بیان کر دیے جائیں، لیکن یہ کہ جو عام اہم مسائل عموماً پوچھے جاتے ہیں ان کے متعلق وضاحت کر دینا مناسب ہے۔ مثلاً ایک مسئلہ ہے کہ دوست یہ بات پوچھتے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ سونا پڑا ہے اور کچھ ضرورت سے زیادہ نقدی ہے، تو کیا اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پہنچ جائے زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا، ایک بندہ اس کے پاس کچھ سونا پڑا ہے یا کچھ چاندی پڑی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور مال بھی ہے، اگر ہم اس کو ساتھ ملائیں تو 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بندہ ہے، عموماً یہ لوگ یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے پاس 7.5 تولے سے کم زیور ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس نقدی بالکل نہیں، مال تجارت بالکل نہیں، چاندی بالکل نہیں، ضرورت سے زیادہ ایسے اثاثے سامان نہیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صرف سونا برائے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولے سے کم ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ سونا موجود ہے یا کچھ چاندی موجود ہے تو پھر ساتھ کوئی اور دوسری جنس کا مال موجود ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اس کو ساتھ ملا لیں تو یہ سونے اور چاندی کی قیمت کو نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ سونا پڑا ہوتا ہے عموماً، تو اور ضرورت سے زیادہ پیسے ہی پڑے ہوتے ہیں، تو لہذا اب ملا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اگر یہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچا۔ اور یہ نہیں کہیں گے اس صورت میں کہ ہم نے سونے کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا چاندی کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر تھوڑی ہے تو ہم یہ کہیں گے مجموعے مال سے زکوٰۃ ادا کی ہے، کیونکہ صرف سونے پر 7.5 تولے تو زکوٰۃ، کس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ساتھ کچھ بھی مل گیا، چاندی مل گئی، نقدی مل گئی، مال تجارت مل گیا، اب یہ نصاب کو پہنچ گیا سونے کی یا چاندی کو، زکوٰۃ ادا کی ہے، تو لہذا اب یوں نہیں کہیں گے کہ ہم نے صرف سونے سے زکوٰۃ دی ہے، ہم کہیں گے اپنے مجموعی مال سے زکوٰۃ دی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں پر اس طرح زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ دینی چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے نہ دینے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آت کی محل ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر مال باقی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے پھر بندے کو کسی نہ کسی شکل کے اندر نقصان پہنچائے گا، پھر پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، پارٹیاں لے کے بھاگ جاتی ہیں اور بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ گھروں کے اندر آج آفتیں مصیبتیں ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، اس کے اسباب میں سے سب یہ ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہم دیتے نہیں ہیں، تو پھر وہی مال جو ہمارا زکوٰۃ پہ لگنا تھا، ہم نے بطور زکوٰۃ کے دینا تھا، وہ مال بیماریوں پر، بیماریوں کے علاج پر یا اور معاملات پہ لگ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا مال ہے وہ دینا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل میں بڑا مسئلہ ہے۔